بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جعفر بھائی، بہت شکریہ، پچھلے عنوانات کافی حد تک آپ نے گفتگو اس میں کی ہے، بڑے مدلل دلائل دیے۔ تو ہم ایک جو موضوع ہے سنی کے اندر کامن اور بڑا معروف، وہ ہے سیدہ کی شہادت کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ اہل سنت تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ کی شہادت پہ، وہ تو یہ بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے جی، سیدہ کی شہادت۔ تو تشیع کے حوالے سے روایات جو ہے اس حوالے سے صحیح الاسناد پائی جاتی ہے، تواتر ہے، یا اس حوالے سے کیا مطلب ہے کہ اس کی بیس کیا ہے، بنیاد کیا ہے کہ وہ سیدہ کی شہادت کو بطور عقیدہ مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت نہیں مانتے اس چیز کو۔ جی، اور اہل سنت میں کیا اس کے کوئی شواہد اگر ہیں، جب وہ بعد میں دیکھ لیں گے، اگر تشیع سے اگر آپ ہمیں ایک روایات کا ہم ایک جائزہ دے دیں کہ سیدہ کی شہادت کے بارے سے وہ روایات کس قسم کی ہے اور کس درجے پہ وہ ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عابد بھائی، یہ بہت دردناک واقعہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا واقعہ۔ شیعہ سنی میں بہت سے اختلافات ہوئے، تو کچھ شخصیات کی وجہ سے اس واقعے کا اہل سنت میں انکار کیا جاتا ہے زور و شور کے ساتھ، لیکن ان کو یہ حق دینا چاہیے کہ مکتب اہل بیت میں اگر کوئی واقعہ ثابت ہے تو ان کو ماننے کا اختیار ہے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں کے پابند ہیں۔ جیسے کہ اہل سنت میں جو واقعات مانے جاتے ہیں تو وہ اپنی کتابوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنی کتابوں کو سامنے رکھ کر وہ واقعات کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس چیز کے اپنے آپ کو پابند نہیں بناتے کہ وہ دوسرے مکاتب فکر کی کتب کی طرف رجوع کریں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے تشیع کی طرف سے تو وہ عموماً یہ کلمات لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو ان کا بس پیٹ کا مسئلہ ہے، تو جا کر پیسے بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اس طرح ممبروں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہمارے ہاں ثابت ہے، مسلمہ طور پر ثابت ہے، اور ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو درد کے ساتھ کرتے ہیں، گریہ و بکا کے ساتھ، ماتمداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ پیسوں کی طلبی کے لیے مطالبہ ان کا یہ ذکر خیر نہیں کیا جاتا۔ اب ظاہر ہے اگر لوگوں کو ان کی طرف سے مصائب پہنچے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان مصائب کا انکار کر دیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ آیا اس کی کچھ جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے ہیں۔ لہذا پہلی میں یہ گزارش کر دوں کہ مکتب اہل بیت میں یہ عنوان علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک یہ کتنا اہم عنوان ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیے یہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد صادق روحانی صاحب کا رسالہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان اور ان کی مظلومیت۔ ان میں صفحہ نمبر 46 پر ان سے سوال ہوتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو کا زخمی ہونا کیا محض ایک تاریخی قصہ ہے یا اس کا عقیدے کے ساتھ کوئی ربط ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو حق غصب کیا گیا اور جلتا ہوا دروازہ ان پر گرا کر انہیں زخمی کیا گیا، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا تھا اور ان کے حق کا مطالبہ کیا تھا، جیسا کہ آپ کے خطبہ کے بہت سارے فقرات اس پر شاہد ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ مظالم حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے مطالبے سے مربوط تھے
اور اسی وجہ سے ہی تو شیعہ اوروں سے جدا ہو جاتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ایک تاریخی حادثہ شمار کیا جائے اور شیعہ عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اسی رسالے میں ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں، وہاں ان سے سوال ہوتا ہے کہ جو شخص جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت اور شہادت کا انکار کرے، کیا اسے مذہب شیعہ سے خارج سمجھا جائے گا؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کا انکار لا علمی کی وجہ سے ہے یہ اور بات ہے، لیکن اگر کوئی اس بارے میں ائمہ طاہرین علیہم السلام سے وارد شدہ مرویات کی تکذیب کرے تو وہ شخص مذہب شیعہ سے خارج سمجھا جائے گا۔ لہذا ہمارے ہاں یہ اتنا مسلمہ طور پر ثابت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے آیت اللہ العظمی سید محمد حسینی شاہرودی صاحب کی اجوبۃ المسائل الاعتقادیہ، اس میں صفحہ نمبر 111 اور 112 پر وہ فرماتے ہیں، ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو شہادت کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ جو کچھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، یہ محض ایک تاریخی قضیہ نہیں ہے۔ اسی طرح آیت اللہ سید علی حسینی میلانی صاحب ایک رسالہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت اور ان کی شہادت پر لکھتے ہیں، اور اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا مذہب تشیع کے عقیدے اور بنیاد سے بطور مستقیم رشتہ پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہے قضیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا، یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ اب جب ہم تحقیق کی طرف آتے ہیں تو دیکھیے، یاد رکھیے کہ تحقیق کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آتے ہیں اپنے خیال میں جس طریقے سے وہ تحقیق کو پسند کرتے ہیں اس طریقے سے وہ تحقیق کرتے ہیں، اور دوسروں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے اصولوں پر آپ اپنا کوئی مسئلہ ثابت کریں۔ ظاہر ہم کسی کے اصول کے، ان کے خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں کے پابند نہیں ہیں، ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے معجم الحدیث المعتبرہ، آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی کی، یہ اپنی کتاب جلد اول میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان روایات کی تلاش جن کی متعدد اسانید ہوں، کیونکہ علیحدہ علیحدہ غیر معتبر اسانید مجموعی طور پر اس روایت کے ائمہ علیہم السلام سے صدور کے وثوق کا موجب بنتی ہیں، جیسا کہ بہت سے مقامات پر میں نے ایسا کیا ہے۔ توضیح میں فرماتے ہیں کہ جب کسی روایت کا متن ایک جیسا ہو تو اس پر اعتبار کے لیے مکمل روات کے ساتھ 3 مختلف اسانید کا ہونا کافی ہے، کیونکہ یہ بات بعید ہے کہ 3 مختلف گروہ ایک جیسے الفاظ والے جملے اختراع کرنے پر متفق نظر آئیں، اور اگر ایک مطلب کو بیان کرنے والی الفاظ کے لحاظ سے مختلف روایات کی 8 یا 10 سندیں ہوں تو ان پر اعتماد کرنا ممکن ہے۔ لہذا مختلف راویوں کے 10 اسانید کے ذریعے مروی مختلف الفاظ اور معانی والے متون سے قدر مشترک کو لے لیا جائے گا، جیسا کہ بعض مقامات پر میں نے اس اصول پر عمل کیا ہے۔ آیت اللہ محسنی صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس روایات آتی ہیں ہم اس پر سندی گفتگو کرتے ہیں، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سند میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے،
مگر وہ کمزوری ظاہر ہے ایسے درجے کی نہیں ہوتی کہ وہ روایت کو بالکل موضوع بنا دے اور اس کا جو راوی ہے اس پر سخت ترین کوئی جرح ہو. اس میں کوئی کمزوری پائی جاتی ہے اور غیر معتبر سند قرار پا جاتی ہے تو اگر 3 سندوں کے ساتھ ایک روایت آ جائے اور اس میں ایک ہی الفاظ بیان ہو رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ کافی ہے ہمارے لیے. اسے اہل سنت میں حسن لغیرہ ہی کہا جاتا ہے. تو یہ تعدد طرق ہوتا ہے، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. اور اگر وہ فرماتے ہیں کہ عنوان ایک ہو اور اس کے الفاظ کچھ مختلف ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، کچھ جملے اس میں مختلف ہوں لیکن عنوان ایک ہی چل رہا ہو، وہ اگر 8 یا 10 سندیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں اور وہ بالفرض ساری غیر معتبر ہو جاتی ہیں تو اس میں جو مشترک الفاظ ہیں ان سب کو ہم لے لیں گے اور اس مضمون کو ہم قبول کر لیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کس شرط کے ساتھ؟ اس شرط کے ساتھ کہ جیسے صحیح حدیث بھی اگر صحیح سند کے ساتھ بھی آ جاتی ہے تو ظاہر اگر وہ قرآن اور مسلمات اور عقل سلیمہ کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو ہم نہیں لیتے ہیں. وہ ظاہر وہ الگ چیز ہے کہ اس کے معنی کوئی چیز نہ ہو اس کو قبول کرنے میں، لیکن اگر اس کی کوئی چیز معنی نہ ہو اور تعدد طرق سے بھی کوئی مضمون ثابت ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں. یہ میرے سامنے کتاب ہے شرح نخبۃ الفکر، یہ ہے ترجمہ کیا ہے ابو محمد عبد الغفار بن عبد الخالق صاحب نے. اس میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں حسن لغیرہ، صفحہ نمبر 43 پر وہ فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نقصان پہنچانا اور پہنچائی گئی اذیت سے زیادہ ضرر دینا جائز نہیں ہے. اس حدیث کے کئی ایک سندیں ہیں لیکن کوئی سند بھی نقد اور جرح سے خالی نہیں ہے. البتہ بعض سندیں بعض کو قوی کر رہی ہیں، اسی وجہ سے امام نووی اور ابن صلاح نے اسے حسن قرار دیا. تو ایسا نہیں کہ وہ جو میں نے قاعدہ بتایا آپ کے کہ شیعوں کا قاعدہ ہے، اہل سنت پہ بھی یہ قاعدہ مستعمل ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرتے ہیں. پہلے ہم چونکہ اس مضمون پر گفتگو کر چکے ہیں تو لہذا میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا. یہ ہے مقالات اثریہ، محمد خبیب احمد صاحب کی تالیف ہے اور اس پر جو مقدمہ لکھا ہے، اس کی تقریز لکھی ہے وہ فضیلت الشیخ ارشاد الحق اثری صاحب نے لکھی ہے. اس میں مستقل انہوں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ تعدد طرق سے روایت غیر یعنی حجیت سے نکل کر حجیت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. اصل غیری کی حجیت پر لکھا ہے، یہ اہل حدیث کے عالم دین ہے. احناف میں تو یہ قاعدہ مسلم ہے. تو لہٰذا روایتوں کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس روایتیں آ رہی ہیں، یہ جو عنوان ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ عنوان خود کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور اس میں تحقیق کے اصول کیا ہے. اب رہا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا قضیہ، اس پر ہمارے ہاں مستقل کتب لکھی گئی ہیں. افسوس ہے لوگ ان کتب کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس لیے وہ ایسے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی ان کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی کتب کو دیکھا ہی نہیں ہے. وہ رٹے رٹائے اشکالات کرتے ہیں. مثلا ان میں سے ایک اشکال وہ یہ کر دیتے ہیں، وہ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی روایت ہے یہ تو صرف سلیم نے بیان کی ہے، سلیم کے علاوہ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ روایت آپ جتنی بھی چھان پھٹک کر لیں گے تو آخری جب راوی آپ کو ملے گا تو وہ ابان ابن ابی عیاش مل جائے گا. سلیم میں روایت ہوگی تو پھر ابان پہ وہ جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ آپ حیران ہو جائیں گے عابد بھائی، ایک کتاب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی المغنی فی الامامہ، قاضی عبد الجبار، ان کا متوفی ہے 415 ہجری، 415 ہجری ان کا متوفی ہے. یہ جب اپنی کتاب لکھتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ تشیع امام جعفر ابن محمد علیہ السلام وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. فرماتے ہیں امام صادق سے روایت کرتے ہیں اور امام صادق کے علاوہ دوسروں سے بھی روایت کرتے ہیں. تو امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سر وہ سلیم سے نہیں انہوں نے لکھا کہ یہ صرف ابان اور سلیم سے روایت کرتے ہیں. یہ 415 ہجری ان کا متوفی اہل سنت کے عالم دین ہے، وہ لکھ رہے ہیں. اور خود سید مرتضیٰ نے جو کتاب لکھی ان کے جواب میں الشافی فی الامامہ، ان کا متوفی 436 ہجری، وہ اس میں خود امام صادق علیہ السلام کی روایت لکھتے ہیں، ابان اس میں راوی نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایتیں ہمارے پاس
कसीर तुरुक से मौजूद है। यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की भी रिवायत लिखकर वो ये नहीं फरमाते कि ये इकलौती एक रिवायत हमारे पास, वो फरमाते हैं तुम्हारे में बहुत ज्यादा रिवायतें हैं इस उन्वान पर। तो अब जो लोग आबिद ये कहते हैं कि इनके पास सुलैम के अलावा कोई रिवायत नहीं है, और जहां भी रिवायत आप ढूंढेंगे तो वहीं से अंदाजा हो जाता है कि इन लोगों ने कुतुब का मुतालिया ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं कुतुब की तरफ, कि इन्हें पता चले कि ऐसा नहीं है जो वो समझ रहे हैं। अब आप ये देखें, मैं कुछ कुतुब के नाम आपको बताता हूं, जैसे आयतुल्लाह जाफर मुर्तजा अल आमुली साहब हैं, उन्होंने बकायदा इस उन्वान पर मुस्तकिल किताब लिखी है। शेख अहमद सलमान साहब हैं, जिनकी किताब मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूं, उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इस उन्वान पर मुफस्सल एक किताब लिखी है। आयतुल्लाह सैयद हाशिम अल हाशमी साहब हैं, उन्होंने मुफस्सल इस उन्वान पर एक किताब लिखी है। उसके अलावा छोटे छोटे रसाइल भी छपते हैं और मुफस्सल किताबें भी छपी हुई है। बतौर नमूना मैंने आपको बता दी, शेख अब्बास कुम्मी अलैहि रहमा ने ये बैतुल अहज़ान मुस्तकिल एक किताब लिखी है जनाब सईद सलामुल्लाह अलैह की शहादत के उन्वान पर। ये इस तरह एक रिसाला छपा है, शहादत जनाब सईद सलामुल्लाह अलैह, अफसाना नहीं है सईद रजा हैदर रिजवी साहब, ये उर्दू जुबान में रिसाला है, ये इन्होंने भी इस पर रिसाला लिखा है, और बहुत ज्यादा इस उन्वान पर किताबें हैं। तो उन कुतुब की तरफ रुजू करना चाहिए, उनमें देखना चाहिए कि उनमें क्या लिखा हुआ है। अब जनाब सईद सलामुल्लाह अलैह पर जो मजालिम हुए हैं, और उसमें हजरत मोहसिन या हजरत मुहस्सिन को शहीद किया गया है, क्योंकि जनाब सईद सलामुल्लाह अलैह हामिला थी जब उन पर हमला हुआ। ये नाम उनका हमें कैसे मालूम हुआ, रिवायात में आया, और ये नाम किसने रखा और कब रखा गया, ये मेरे सामने किताब अल काफी है, जिल्द नंबर इसकी 6 है। इसमें नाम और कुनियत बाब है, रिवायत नंबर 2 है। वो फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बच्चों के नाम उनकी पैदाइश से पहले रखो, अगरचा तुम नहीं जानते कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस, बस तुम उनका नाम उनके नामों के साथ रखो कि जो मुजक्कर और मुअन्नस के लिए होते हैं। तुम्हारे साकित बच्चे तुम्हें कयामत के दिन मिलेंगे। अगर तुमने उनका नाम नहीं रखा था तो साकित होने वाला बच्चा अपने बाप से कहेगा, क्या तुम मेरा नाम नहीं रख सकते थे? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत से कबल मेरे बेटे का नाम मुहसिन रखा था या मुहस्सिन रखा था। ये जो उनका नाम है, जिनकी शहादत की हम बात करते हैं, उनका नाम नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था और उनकी विलादत से कबल रखा था। अब हम अगर बात करते हैं कुछ रिवायात की, तो देखिए मेरे सामने एक रिसाला है अल मुगनी फिर रद अला हसन अल हुसैनी, मोहम्मद जकरिया साहब ने ये रिसाला लिखा है। ये जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह की शहादत पर लिखा गया है। वो उसके सफर नंबर 18 पर लिखते हैं, वो फरमाते हैं जनाब सईद सलामुल्लाह अलैह की शहादत कैसे हुई। दलाइलुल इमामा से वो रिवायत लिखते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनकी शहादत का सबब यह था कि कुनफज, उसने अपनी तलवार का कोना उनको मारा, जिनकी वजह से जनाब मोहसिन या जनाब मुहस्सिन का सिक्त हुआ, और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इस मर्ज में शदीद मरीज रहीं। आगे मुफस्सल रिवायत है और वो लिखते हैं कि आयतुल्लाह जवाद तबरेजी इस रिवायत के बारे में फरमाते हैं कि इसकी सनद मोतबर है। शेख अब्बास कुम्मी फरमाते हैं कि इस रिवायत की सनद मोतबर है। मुहक्किक सैयद जाफर मुर्तजा अल आमुली साहब फरमाते हैं कि इस रिवायत की सनद सही है, और मोहम्मद अली हाशमी अल मशदी साहब फरमाते हैं कि इस रिवायत की सनद सही है, और ये उसकी मजीद तायीद करते हैं और आगे मजीद हवाला जात देते हैं कि इस रिवायत की सनद सही है। आगे वो चलते हैं, आगे वो एक और रिवायत लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि ये
अल कराजकी की रिवायत है, उन्होंने अपनी किताब में लिखी है, 449 उनका मुतवफ़ा है। कंजुल फवाइद में ये रिवायत है कि नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस पर रहमत नहीं होगी कि जो मेरे बाद मेरी बेटी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर जुल्म करेगा, उनके हक को गस्ब करेगा और उनको कत्ल कर देगा। ये फरमाते हैं कुल तो इस्नादुहु सहीयुन, ये फरमाते हैं कि इस रिवायत की सनद सही है। फिर ये इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की रिवायत लिखते हैं, ये फरमाते हैं कि काफ़ी में ये रिवायत है, रसूल काफ़ी में कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक जनाब बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिद्दीक़ा और शहीदा हैं। और फरमाते हैं कि अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत के ज़ैल में लिखा है कि इस रिवायत की सनद सही है। फिर वो फरमाते हैं कि काफ़ी में एक रिवायत है जिसमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने कुछ अशार पढ़े हैं और वो अशार बड़े दर्दनाक अशार हैं और उनका तर्जुमा बाद में इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। और वो फरमाते हैं कि अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत के बारे में फरमाया है कि इसकी सनद मुअत्थक है। उसके बाद वो दीगर कुतुब से इब्ने कौलवै की किताब से रिवायत को नकल करते हैं। उसके बाद वो तबरी की किताब से रिवायत को नकल करते हैं और उसके बाद वो उलमा के कलाम को नकल करते हैं और दीगर रिवायतों को नकल करते हैं और बताते हैं कि हमारे यहाँ ये जो वाक़या है, कज़िया है, वो साबित है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई इबाम नहीं है, सनदन भी साबित है, सही इस्नाद के साथ साबित है और एक नहीं बहुत सारी रिवायात में साबित है और हमारे उलमा के यहाँ ये मुत्तफ़क़ुन अलैह मसला है, इसमें किसी किस्म का कोई उन्हें इख्तलाफ नहीं है, कोई इबाम नहीं है। ये मेरे सामने किताब है मोहसिन इब्ने अली असगर रिज़वानी साहब की। ये इस किताब में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर जो मज़ालिम हुए हैं उस पर यह किताब लिखी गई है। ये सफ़ा नंबर 96 पर सुलैम इब्ने कैस अल हिलाली से रिवायत को नकल करते हैं और उसके बाद ये बताते हैं कि सुलैम इब्ने कैस हिलाली मोतबर किताब है और उस पर जिस किस्म की भी गुफ्तगू की जाती है कि इस किताब पर जरा करने के लिए, वो फरमाते हैं उस जरा का कोई एतबार नहीं है, बल्कि ये किताब मोतबर है और इसमें ये जो रिवायत है वो काबिल कबूल है। उसके बाद ये दूसरी रिवायत इब्ने कौलवै की लिखते हैं, उसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो हक सुब्हानहू व तआला ने उन्हें फरमाया जनाब नबी खातम को कि मुस्तकबिल में क्या कुछ होगा, तो फरमाया कि आपकी जो बेटी हैं उन पर जुल्म होगा, उनका हक गस्ब कर लिया जाएगा, उन पर ज़रब लगाई जाएगी इस हालत में कि वो हामिला होंगी। ये लिखते हैं कि ये रिवायत कामिल ज़ियारात में है और फरमाते हैं कि ये रिवायत काबिल कबूल है, इस रिवायत की सनद सही है। उसके बाद वो सफ़ा नंबर 128 पर दलाइलुल इमामा से रिवायत नकल करते हैं जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा किस तरह शहीद हुई, जो पहले मैं अभी रिवायत पढ़ चुका हूं, और फरमाते हैं कि इस रिवायत की सनद भी सही है। उसके बाद वो अली बिन इब्राहिम अल कुम्मी से रिवायत नकल करते हैं उनकी तफसीर से कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन उठाए जाएंगे जब सब लोग, तो उसके बाद फरमाया कि क्या क्या होगा और आखिर में फरमाया कि जनीन उठाया जाएगा और वो जनीन कौन है, वो जनाब मोहसिन है, यानी कि वो जिनका सिक्त हुआ शिफ मादर के अंदर, उनको उठाया जाएगा। उसके बाद वो शेख सद्दूक अलैहि रहमह की रिवायत लिखते हैं, कुलैनी की रिवायत लिखते हैं और उसके बाद वो फरमाते हैं कि ये कज़िया हमारे यहाँ मुसल्लम तौर पर साबित है, मुख्तलिफ मुतअद्दिद हमारे पास इस पर रिवायात हैं, उनकी इस्नाद भी सही है और हमारे उलमा के यहाँ बिल इत्तफाक ये साबित है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। अहमद सलमान साहब की ये किताब है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर जो कुछ मज़ालिम हुए उस पर उन्होंने ये किताब लिखी है। इसके 700 सफ़ात हैं।
اس کتاب میں وہ صفحہ نمبر 297 پر لکھتے ہیں، انہوں نے مختلف یہاں پر روایات پیچھے نقل کی ہیں اور آخر میں بطور نتیجہ لکھتے ہیں کہ میں نے معصومین علیہم السلام سے 25 روایات نقل کی ہیں اور کچھ صحابہ سے بھی نقل کی ہیں، اور یہ 15 مصادر ہیں جن میں یہ روایتیں نقل ہوئی ہیں، جن سے انہوں نے نقل کی ہیں، یعنی 15 مصادر سے نقل کی ہیں اور روایتوں کی تعداد 25 ہے، اور ان سب کا یہ ایک ہی مضمون ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر ظلم ہوا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہوا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے شک میں جو جناب محسن تھے وہ ساکت ہو گئے۔ اس پہ انہوں نے ثابت کیا، روایتوں کو دیکھا جا سکتا ہے، اس پر انہوں نے تحکیم بھی کی ہے، روایتوں پر حکم بھی بیان کیے ہیں۔ لہذا عابد بھائی یہ ایک رسالہ ہے آیت اللہ شاہرودی صاحب کا، ان سے سوال ہوتا ہے صفحہ نمبر 76 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ہمارے پاس وہ جو روایتیں ہیں جس میں یہ آیا ہو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں روایتیں بہت زیادہ ہیں اور وہ تواتر سے ثابت ہیں۔ پھر یہ کچھ روایتیں نقل کرتے ہیں بطور شاہد، یہ پہلے اہل سنت کی روایتیں لیتے ہیں تاریخ طبری سے، اس کے بعد بلادری سے انصاب الاشراف بلادری کی کتاب سے لیتے ہیں، اس کے بعد اہل سنت کی روایتیں نقل کرتے ہوئے آتے ہیں، پھر امالی شیخ صدوق سے روایت لیتے ہیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا حق غصب کیا جائے گا اور انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر امالی صدوق سے دوسری روایت نقل کرتے ہیں، پھر کامل الزیارات سے روایت نقل کرتے ہیں، پھر احتجاج طبرسی سے نقل کرتے ہیں، تفسیر عیاشی سے نقل کرتے ہیں، شیخ مفید کی امالی سے وہ نقل کرتے ہیں روایت، پھر آگے وہ روایتیں نقل کرتے ہوئے جاتے ہیں اور آخر میں یہ فرماتے ہیں 22 روایتوں کے نقل کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میرے اس سے زیادہ مجال نہیں ہے کہ میں ان روایتوں کا ذکر کروں، ہمارے لیے یہ روایتیں کافی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ذکر کی جا سکتی ہیں، فَإِنَّهُ فَوْقَ التَّوَاتُرِ، اور یہ روایتیں تو تواتر سے بھی تجاوز کر گئی ہیں، یعنی جو تواتر روایتوں میں پایا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ روایات ہیں، اتنی کثرت سے روایات ہیں اور ایک ہی ان میں مضمون بیان ہو رہا ہے، ایک اس میں عنوان بیان ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے یہاں مسلم طور پر ثابت ہے بیان۔ اس کے بعد یہ سبتین صاحب نے ایک رسالہ لکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت پر، تو اس میں انہوں نے روایات بھی لکھی ہیں، اور روایات لکھنے کے بعد انہوں نے علماء کے اقوال بھی لکھے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے علماء نے کہا ہے، جیسے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اس پر اتفاق ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب سیدہ سلام علیہ کی شہادت ہوئی ہے۔ آیت اللہ علامہ باقر مجلسی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تواتر سے ثابت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سارے حوالے یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے جو معاصرین میں ہمارے محققین ہیں، فقہاء ہیں، ہمارے بڑے بڑے مراجعین ہیں، وہاں پر جا کر انہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ان سب کے کلام کو یہاں نقل کیا ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی تک، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر تک، آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم طباطبائی تک، آیت اللہ العظمیٰ قاضی اسحاق فیاض تک، آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی تک، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم تک، آیت اللہ العظمیٰ فاضل انکرانی تک، آیت اللہ العظمیٰ جواد تبریزی تک، انہوں نے ان سے رابطے کیے اور ان سب کے فتاوے اس میں انہوں نے جمع کر دیے، جس میں ان سب نے فرمایا کہ اس قضیے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، یہ واقعہ ہمارے پاس تواتر سے ثابت ہے، اس کی سندیں ہمارے نزدیک معتبر ہیں اور ہمارے ہاں اس پر اجماع ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جو بندہ اس قضیے کا انکار کرتا ہے وہ بندہ علم سے عاری ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اسے چاہیے کتابوں کی طرف مراجعت
مراجعت کرے, محققین کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کو علم حاصل ہو سکے کہ اتنے مسلمہ قضیے کا وہ کیسے انکار کر سکتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھر بھی بضد ہو تو اس کا مکتب اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مکتب اہل بیت سے خارج ہے. اس کے علاوہ عابد بھائی ہمارے ہاں کتابیں لکھی گئی ہیں, ایک مستقل کتاب بھی اس پر لکھی گئی ہے شعراء کرام کی, جو لوگ شعر بیان کرتے ہیں, کیونکہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ جب شعر بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس میں مشہور قضیے کو بیان کرتے ہیں, وہ ایسے قضیے کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جو بہت معروف ہوتا ہے, جو لوگوں کو جانا پہچانا ہوتا ہے. وہ اجنبی گفتگو اس میں نہیں کرتے کیونکہ لوگ اس سے پھر استفادہ نہیں کر پاتے. تو ہمارے یہاں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں, جلیل القدر اصحاب ہیں, ان سے لے کر انہوں نے آیت اللہ اصفہانی کمپانی تک جن لوگوں نے شعر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کو بیان کیا ہے, انہوں نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے اور ان کے کچھ اشعار کو وہاں پر نقل کیا ہے. ہمارے محدثین ہوں, ہمارے فقہاء ہوں, ہمارے مؤرخین ہوں, ہمارے شعراء ہوں, ہمارے تاریخ دان ہوں, ہمارے جو بھی علماء ہیں, کسی نے بھی کبھی بھی اس قضیے میں شک نہیں کیا, اس کو باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا ہے. اور جو شک کرتا ہے اس کا مکتب اہل بیت سے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا جو عابد بھائی ہمارے ہاں متعدد مستفیضہ اور متواترہ احادیث سے قضیہ ثابت ہو, جس میں ہمارے ہاں اجماع ہو جائے, کوئی اختلاف بھی نہ پایا جاتا ہو, تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ اس قضیے کو کیوں مانتے ہیں, تو میرا خیال ہے میرے ماننے کے لیے یہ کافی ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر میں انکار کروں تو مجھ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آپ انکار کیوں کرتے ہیں. انکار کی دلیل پوچھنی چاہیے, اقرار کی دلیل تو نہیں پوچھنی چاہیے. جب ہماری تاریخ میں تواتر سے ایک واقعہ نقل ہو, ہماری روایات معصومین میں تواتر سے ایک قضیہ نقل ہو, ہمارے محدثین کا, ہمارے علماء کا, ہمارے فقہاء کا جس پر اجماع ہو جائے, تو اس پر یہ سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی انکار کرے تو آپ پوچھیں آپ نے انکار کیسے کیا. لیکن جو اقرار کرتا ہے اس کے لیے یہ دلائل کافی ہے. اس لیے ہم اس قضیے کو مانتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک ابہام نہیں ہے. اور جو لوگ اس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, روایتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں, ان کتب کی طرف رجوع کریں اور وہ اپنی منمانی اصول نہ بنائیں کہ ہم کہہ رہے ہیں ایسے دکھاؤ اور ہم کہہ رہے ہیں ویسے دکھاؤ, ہم کہہ رہے ہیں یہاں دکھاؤ اور ہم کہہ رہے ہیں اس سے دکھاؤ. ایسا نہیں. جو قواعد متعین ہو چکے ہیں ان قواعد کے تحت ان روایتوں کو وہ جانچیں, علماء کرام کے کلام کو پڑھیں, تو انشاءاللہ ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرف واضح اور عیاں ہو جائے گی اور ان کو کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عابد بھائی, یہ بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرا جی سلام اللہ علیہ کی شہادت, یہ تو شیعہ کے ہاں یعنی تواتر سے ثابت ہے. تواتر, پہلے تو بات یہ ہے کہ متواتر حدیث یا تواتر کی اسناد پر بات نہیں کی جاتی, اس کے راویوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا, کیونکہ ہمارے ہاں متقدمین یعنی چلے جائیں آگے, دوسری صدی ہجری, تیسری صدی ہجری, اسی طرح وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے. اور وہ شہادت کا واقعہ بھی مشہور اور معروف ہے, جو ہمارے علماء, خطباء, ذاکرین بھی بیان کرتے ہیں. اور واقعی وہ واقعہ جو ہے وہ تواتر سے ثابت ہے. تواتر کے بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ اسناد کی, سند کی بات ہی نہیں کی جاتی. ٹھیک, ہر طبقے میں وہ تواتر کے ساتھ یعنی پہنچ رہا ہے اور اب بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی حقیقت ہے یعنی اظہر من الشمس ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی جو شہادت کا سانحہ ہے کہ جیسے سنی محدثین نے دوسری صدی ہجری کے محدثین یعنی تیسری صدی ہجری کے محدثین, چوتھی کے, پانچویں کے تسلسل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے. کتاب التحریش ایک کتاب ہے, اس کے مصنف کی 200 ہجری یعنی متوفہ ہے. کتاب التحریش میرے کتب خانے میں موجود ہے. انہوں نے
لکھا ہے جی کہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اس طرح بی بی کی شہادت ہوئی، ان کو ضرب لگی، اور جناب محسن علیہ السلام ان کی شہادت ہوئی، ان کے شک میں مبارک میں تھے جی اور بی بی بیمار ہو گئی اور وفات پا گئی۔ اس نے بطور اعتراض لکھا، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہیں 200 ہجری میں ان کی وفات ہے، لہذا کتاب انہوں نے پہلے لکھی ہے، دوسری صدی ہجری کے بن گئے جی تو وہ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ ہے، لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے، کسی امام سے نفی ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی طرح سنی علماء نقل کرتے آئے، قاضی عبد الجبار جن کی کتاب المغنی ہے اور اس کا جواب سید مرتضی علم الخدا نے الشافی فی الامامت کے نام سے دیا ہے، اچھا، اور انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اقرار کی ہے۔ ان کی کتاب میرے پاس حیدرآباد دکن کی مطبوعہ موجود ہے، اور غالباً وہ 415 ہجری میں ان کی وفات ہے، اسی کے کم و بیش اتنی بنتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابو بکر باقلانی انہوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے۔ اسی طرح آپ سنی علماء کو بھی دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح یعنی نقل کرتے آئے ہیں۔ لہٰذا حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں ایک قاعدہ لکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح تعدد طرق سے کوئی روایت آئے یا کوئی واقعہ آئے تو اس کی اصل یقیناً ہوتی ہے۔ یہ تو یعنی سنی منابع کی بات ہے۔ اور شیعہ روایات میں شیعہ صحیح و سند روایات موجود ہیں، یعنی سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب جو ہے جی ابان ابن ابی عیاش رحمہ اللہ یا ابراہیم بن عمر یمانی سنانی ہو، یہ کتاب 4 طرق سے ثابت ہے اور وہ طرق بالکل صحیح ہے۔ اچھا، 4 طرق سے یہ کتاب سلیم جو ہے وہ ثابت ہے، اور ہمارے تمام علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں اس کتاب کو کہ یہ کتاب یقیناً آئی ہے اور ہے۔ باقی ابان ابن ابی عیاش پر بعض علماء نے جرح کی ہے، لیکن وہ جرح مبہم ہے، کسی نے ہمارے یعنی محدثین میں سے کسی نے ان کو کذاب نہیں کہا، ضعیف کہا ہے۔ آیت اللہ خوئی نے معجم رجال الحدیث میں ضعیف کہا ہے، لیکن کذاب نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ احادیث روایات یعنی وضع کیا کرتا تھا، تو ایک معمولی جرح ہے، لیکن جرح اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اس نے جو کتاب نقل کی ہے سلیم ابن قیس ہلالی، وہ اس کے صحیح و سند شواہد موجود ہیں، وہی واقعات جو سلیم ابن قیس ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور ابان ابن ابی عیاش یا 3 جو طرق اور ہیں، صحیح طرق جو ہیں اور ہیں جو نقل ہوا ہے، وہی باقی کتابوں میں موجود ہے، صحیح و سند روایتوں میں، یعنی ان کے راوی بھی الگ الگ ہیں، وہ راوی الگ ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، دیگر ائمہ سے وہ مرویات ہیں اور وہ صحیح و سند موجود ہے۔ لہٰذا ان واقعات صحیح شواہد کی بنا پہ بھی اس کتاب کی صحت ثابت ہوتی ہے کہ اس کے جو مندرجات ہیں وہ صحیح ہے۔ ابان بن ابی عیاش پر سنی علماء رجال نے جرح کی ہے، اور ہمارے بعض علماء نے انہی سے نقل کر کے ان پر وہ معمولی جرح نقل کر دی ہے، کیونکہ اس کے شواہد موجود ہیں، اور بعد والے علماء نے یعنی قرائن سے ان کی توثیق پیش کی ہے۔ بعد والے یعنی میرے کتب خانے میں وہ کتابیں موجود ہیں رجال کی، ہمارے یعنی مراجع یعنی مجتہدین نے جو ثقہ راویوں پر کتابیں لکھی ہیں، رجال پر لکھی ہیں، اس میں ابان کی توثیق لکھی ہے، اور جرح کا قرائن کی بنا پہ اور ادلہ کی بنیاد پر ان کو یعنی کنڈم کیا ہے، رد کیا ہے کہ ابان ابن ابی عیاش رحمہ اللہ پر جو جرح ہے وہ ناقابل قبول ہے اور وہ معقول نہیں ہے، اس کی توثیق بھی موجود ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان کو مختلف فی بھی کہتے ہیں، فحدیثہ حسن اصول ہے، ٹھیک، تو ان کی حدیث یعنی حسن درجے سے کم نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ کتاب کی نسبت امام بخاری کی کتاب ہے کتاب الضعفاء،
اس کی سند میں نسبت میں 2 راوی مجہول ہیں، اور وہ میرے پاس پڑھی ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب میرے دوست تھے، میرے پاس آتے تھے، میں بھی ان کے پاس آتا تھا۔ اچھا، انہوں نے اس کی جو نسبت لکھی ہے وہ لکھتے ہیں جی کہ اس میں کیوں ہمیں اپنے علماء پر اعتماد ہے کہ انہوں نے ان کو صدوق ہے، کوئی دلیل نہیں، کسی رجال میں ذکر نہیں ہو راویوں کا، 2 راوی، 2 راویوں کا، اچھا، لیکن پھر بھی اس کتاب کو امام بخاری کی کتاب ہی کہتے ہیں، جبکہ نسبت ثابت ہی نہیں ہے۔ 2 راوی بالکل مجہول ہیں جن کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی رجال کی کتابوں میں ذکر ہی نہیں، لیکن پھر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کتاب فضائل درود کتاب تو نہیں ہے وہ؟ نہیں، کتاب الضعفاء امام بخاری کی میرے پاس پڑھی ہے یہ، اچھا اچھا، ابھی میں نے وہ نشان بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہیں رجال میں ذکر نہیں ہے، آج تک ان کا ذکر نہیں ملا، جو امام بخاری تک سلسلہ سند ہے اس میں 2 راویوں کا ذکر نہیں ملا، یہ تو بڑی مجہول ہے، بڑی مین بات بتا رہے ہیں جی مجہول ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، لہذا ہم علماء نے قبول کی ہے، لہذا ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ان کی ہیں، میرے پاس پوری فہرست ہے کہ جن کی نسبت ثابت نہیں ہے، لیکن ان کو اسی مصنف کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اچھا، اور اسی کا ہی قول کہا جاتا ہے، یعنی آپ یہ اسی کہہ کا رہے نظریہ ہیں کہ بیان اہل کیا سنت جاتا میں ایسی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، سند جو ہے وہ مصنف تک نہیں جاتی، لیکن وہ کتابیں معروف ہیں علماء میں اور وہ تسلیم شدہ ہے، متداول ہے، اور کہتے ہیں کہ انہیں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بھی تلقی بالقبول کا قاعدہ شہید ثانی نے بھی لکھا، ہماری بھی یعنی اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جی، ہاں جسے تلقی بالقبول تو ہوتا ہے، ہاں جی، حدیث مقبول کے تحت یعنی شہید ثانی نے لکھا، باقی علماء رجال اور فن اصول حدیث کے علماء نے لکھا ہے تلقی بال، تو لہٰذا تلقی بالقبول کی بنا پر بھی کتاب قبول کی جاتی ہے۔ اگر ہم ابان ابن ابی عیاش، حالانکہ ان کی توثیق بھی موجود ہے، جرح بھی یعنی وہ مفسر نہیں ہے، غیر کیا نام ہے مبہم جرح ہے، لیکن پھر بھی اس کتاب کو تلقی بالقبول حاصل ہے، تو لہذا اس قاعدے کی بنا پہ بھی اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ابان کذاب راوی نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، یہ ہمارے تشیع علماء میں کسی نے نہیں لکھا کذاب ہے ہمارے، یعنی متقدمین میں سے سوشل میڈیا پہ جو میں نام نہیں لیتا وہ بڑے دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ابان کذاب ہے، آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے، قطعاً نہیں ہے، آیت اللہ خوئی رحمہ اللہ نے قطعاً موجم رجال الحدیث میں کذاب نہیں لکھا، صرف ضعیف لکھا، اور انہوں نے اس کتاب سلیم ابن قیس کو تسلیم کیا ہے، لہذا ہمارے مجتہدین محدثین اور فقہا سلیم ابن قیس کی کتاب کو قبول کرتے ہیں، لہذا ہمارے ہاں یہ کتاب یعنی تلقی بالقبول، ٹھیک، علماء کے ہاں اسے یعنی تلقی بالقبول حاصل ہے، اور اس کے مندرجات کے معیدات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، مثلا بی بی پاک کی شہادت کے حوالے سے۔ جی اب دیکھیں کہتے ہیں کہ صرف سلیم ابن قیس ہلالی جی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہی میں بی بی کی شہادت ہے، حالانکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ یہ میرے سامنے 4 صدی ہجری کے ہمارے بہت بڑے عالم ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری رحمہ اللہ کی کتاب دلائل الامامت موجود ہے۔ اچھا اچھا، اور یہ میرے پاس جو نسخہ ہے نجف کا ہے، مطبع حیدریہ نجف کی چھپی ہوئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 45 پہ خبر الوفات والدفن وما جرا، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات، دفن اور جو واقعات رونما ہوئے ان کے حوالے سے یہ عنوان قائم کیا ہے۔ تو اس کی جو سند ہے یہ ابو الحسین محمد بن ہارون ان کے یعنی شیخ ہے، جو کہ شیخ نجاشی کے رحمت اللہ علیہ کے مشائخ میں سے، اچھا، ان کی توثیق عامہ بھی ثابت ہے اور توثیق خاصہ بھی شامل ہے۔ اس پوری سند میں نہ ابان بن ابی عیاش رحمہ اللہ کا نام ہے،
اور نہ ہی سلیم ابن قیس ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، یعنی ان دونوں کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں، دونوں کا، اس کے یعنی سند میں نام نہیں ہے، سند میں وہ نہیں ہے۔ اور جو سلسلہ سند ہے یہ کتاب میرے سامنے ہے، اور یہ کتاب یعنی میسر ہے، نیٹ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ اس کی سند دیکھ لیں، تمام راوی قابل وثوق ثقہ ہیں، اور سند بھی یعنی متصل مرفوع سند ہے۔ حضرت ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند کے تمام راوی قابل وثوق ثقہ با اعتماد ہے، اور یہ سند بالکل صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے۔ جب سند صحیح ہے متن بھی صحیح ہے، کیوں؟ متن کی بھی شواہد صحیح موجود ہے۔ اب یہی بات سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب میں موجود ہے، جس پر واویلا کیا جاتا ہے کہ جی یہ بی بی کی شہادت جو علماء شیعہ واعظین، شیعہ علماء ذاکرین پڑھتے ہیں، یہ بس اسی ایک کتاب میں، جی اور یہ لکیر کے فقیر ایک بندے نے بیان کر دی، آگے پھر بس آگے ہی سلسلہ چلتا گیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ آگے جھوٹ کا جھوٹ، آگے پھر نقل کرنے والے بھی لکیر کے فقیر ہیں، انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی کہ بھائی ہم شیعہ منابع اور مصادر ماخذ دیگر کتب اساسی کتابیں بھی دیکھ لیں، کیونکہ شیعوں کا متواتر یہ نظریہ اور تعامل چلا آ رہا ہے، تو آیا ان کی صحیح و سند کتابیں ہیں، احادیث دیگر بھی ان کے یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے مروی ہیں، یہ نہیں کوشش کی گئی، بس اعتراض پہ اعتراض، یہ ابان بن ابی عیاش ہے جی، وہ یہ راوی ہے جی۔ جس طرح مولانا محمد اسحاق صاحب میرے پاس تشریف لاتے تھے، اچھا، انہوں نے مسئلہ امامت شروع کر دیا کہ شیعوں میں نص جی ائمہ پر نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں حیران ہوا، ہماری مستقل کتابیں اس پر یعنی لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے واقعہ بی بی کی شہادت کا۔ اب یہ ہے اس میں یعنی یہ ہے جی کہ ان ابی بصیر پورا یعنی سلسلہ روات ہے، متصل سند ہے۔ ان ابی عبداللہ جعفر ابن محمد علیہ السلام قالا کے بعد پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا ذکر ہے، اور ولادت ذکر کرنے کے بعد آخر جو کرے وَقَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کی وفات حسرت آیات کا جو سبب ہے وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وَقَانَ سَبَبُ وَفَاتِهَا أَنَّ قُنْفَذَ مَوْلَى الرَّجُلِ لَقَذَهَا بِنَعْلِ السَّيْفِ بِأَمْرِهِ، ایک شخص کے اشارہ، ٹھیک، الاشارۃ ابلغ من التصریح، سب کو پتا ہے، اور بعض کتابوں میں نام موجود ہے۔ ان کے غلام قنفذ بن جدعان، معجم صحابہ میں ان کا ذکر ہے، یہ غلام تھے ان کی یعنی تلوار کے دستے سے یا ضربت سے یعنی ان کے حکم سے بے امرے ہی ان کی وفات کا سبب ہے، وہ ہے یعنی ضرب۔ فَأَسْقَطَتْ مُحْسِنًا، اور محسن کی شہادت ہوئی، یعنی محسن کو گرایا گیا، سکت کرایا۔ وَمَرِضَتْ مِنْ ذَلِكَ مَرَضًا شَدِيدًا، اور حضرت محسن کی شہادت سے جو ان کے بطن مبارک میں یعنی معصوم بچہ تھا، ان کی شہادت کی وجہ سے آپ یعنی بیمار ہو گئیں، مرض شدت پکڑتا گیا اور شدید آپ یعنی بیمار ہو گئیں، تو اس سبب سے آپ یعنی دنیا سے رخصت ہوئی۔ وَلَمْ تَدَعْ أَحَدًا مِّمَّنْ أَذَاهَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا، اور آپ نے منع کر دیا تھا کہ جنہوں نے بھی ان کو یعنی مجھے تکلیف دی ہے وہ میرے جنازے میں مجھ پر داخل نہ ہو، یعنی میرے جنازے میں داخل نہ ہو۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت ابو بصیر سے پھر آگے تک سلسلہ ہے، یہ پورا سلسلہ سند موجود ہے، اور سند بھی متصل مرفوع سند ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تک۔ اس میں نہ آبان ہے، نہ
سلیم ابن قیس ہلالی دوسرے راوی ہیں اور تمام ثقہ اور قابل وثوق ہیں۔ اس کے بعد پہلی جو ہے حدیث، یعنی اس کے بعد اصل جو حدیث ہے وہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے۔ یہ یعنی حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اور دوسری ہماری اصول کافی میں باب مولد الزہرا فاطمہ علیہ السلام، اس باب کی حدیث نمبر 2 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 8ویں امام، سنی شیعہ کے 8ویں امام سے حدیث ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدۃ، ہاں جی یہ اصول کافی، صدیقۃ شہیدۃ ان بنات الانبیاء لا یطمثن۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے صحیح و سند حدیث، تمام راوی یعنی قابل وثوق ثقہ مستند سند ہے اصول کافی کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری دادی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں، شہیدہ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بیٹیاں ان بیماریوں سے پاک ہیں جو اکثر خواتین ان میں یعنی مبتلا ہوتی ہیں، یعنی نجاسات، ٹھیک اچھا جو غسل کا سبب بنتی ہے، جی یعنی ان نجاسات سے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں۔ اس حدیث کی سند ٹھیک ہے۔ یہ بھی یعنی 2 معصوم کے قول آ گئے بی بی کی شہادت پر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جی اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور دونوں کی اسناد ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصول کافی کی یہ جو باب و مولد الزہرا فاطمہ علیہ السلام کی حدیث نمبر 2، اس کی شرح میں علامہ باقر مجلسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ثم ان ھذا الخبر یدل علی ان فاطمہ صلوات اللہ علیہا کانت شہیدہ وہو من المتواترات۔ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، یہ جو خبر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی حدیث ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا شہیدہ ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ وہو من المتواترات، جو میں نے پہلے بات کی جی کہ یہ تواتر ہے، کہ یہ بات یعنی متواترات میں سے ہے۔ وَقَانَ سَبَبُ ذَلِكَ، آگے یہ وہی یعنی شہادت کا سبب لکھتے ہیں جو دلائل الامامت میں موجود۔ اسی طرح مجلسی اول علامہ محمد تقی مجلسی رحمہ اللہ نے روضۃ المتقین کی 5ویں جلد میں بھی یہی بات لکھی ہے، اور ان کے الفاظ ہیں وَالصَّحِيُّ، یعنی یہ روایت صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے بھی صحت کا حکم لگایا ہے۔ اس کے بعد علامہ مازندرانی شرح اصول کافی جو انہوں نے عربی میں لکھی ہے، اس کی 7ویں جلد میں بھی اس پر صحت کا حکم لگایا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، اور بی بی کو شہید کیا گیا ہے، اسی طرح شہید کیا گیا ہے جو ہمارے خطبہ اور علماء بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شیعہ کی مستند کتابوں میں صحیح و سند حدیث موجود ہے کہ بی بی کی شہادت کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے، اور صحیح اسناد کے ساتھ۔ اسی طرح الاختصاص، شیخ مفید رحمہ اللہ تعالی نے الاختصاص کے صفحہ نمبر 180، اور یہ المطبعۃ الحیدریہ نجف کی چھپی ہوئی ہے 1971 کی، اس میں بھی 100 صفحہ نمبر 181 پہ انہوں نے یہی واقعہ لکھا ہے کہ بی بی کو فلاں شخص کے غلام نے ضرب، یعنی اس
ضرب سے بی بی کی شہادت ہوئی. حضرت محسن درجہ شہادت پر فیض ہوئے، اس کے بعد بی بی یعنی بیمار ہو گئی جی، اور اسی ہی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئی. شیخ مفید نے بھی اس میں ذکر کیا، اور شیخ مفید نے اپنی کتاب الجمل بھی میرے پاس پڑھی ہے، اس میں بھی اسی واقعے کو لکھا، آگ کا بھی ذکر کیا انہوں نے. یعنی جو سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب میں ہے آگ کا ذکر، دروازے پر یعنی آگ لگانے کا ذکر شیخ مفید نے اپنی کتاب الجمل میں بھی ذکر کیا ہے، اور وہ میرے پاس پڑھی ہے، اور اس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا. اس کے بعد یہ ہمارے علامہ سید مرتضی عالم الخدا، علامہ رضی رحمہ اللہ کے یعنی بھائی تھے. انہوں نے الشافی جو کتاب قاضی عبد الجبار معتزلی نے کے جواب یعنی مغنی کے جواب میں لکھی ہے، انہوں نے بھی الشافی میں بھی یہ ذکر کیا ہے بی بی کی شہادت کا. اور ان کے شاگرد سید شیخ الطیفہ شیخ توسی محمد بن حسن الطوسی رحمہ اللہ نے بھی تلخیص میں یعنی تلخیص و شافی، یہ تلخیص و شافی میرے سامنے ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 3 ہے، نجف کی چھپی ہوئی. اس میں بھی انہوں نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، یعنی بی بی کی شہادت کا، کہ یہ دیکھیں لکھتے ہیں انہم ضربوها بالسیاد والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ. انہم ضربوها بالسیاد، تازیانوں کی یعنی ضربیں ماری انہوں نے، جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی. والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ، یعنی شیعوں کے مابین اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ بی بی کی اس شہادت جو ہمارے ذاکرین واعظین خطبہ پڑھتے ہیں، ان عمر ضرب علی بطنہا. آگے پھر انہوں نے پورا یعنی واقعہ لکھا ہے جی، اور اس ضرب سے محسن کی شہادت ہو گئی، اور اس بچے کا نام یعنی محسن رکھا گیا، فسمیہ محسن رکھا گیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 156 ہے. تلخیص الشافی شیخ الطائفہ شیخ توسی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے، اور اسی واقعے کو لکھا ہے جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے موجودہ یعنی مقتدر فقہا میں سے مراجع میں سے ایت اللہ العظمی المرزا جواد تبریزی ان کا یہ رسالہ ہے اعتقادات و نا، یعنی انہوں نے اس کو اپنے عقیدے کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور انہوں نے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ وفی الجزء ثانی یعنی اصول کافی کی دوسری جلد من نفس الباب بے سند معتبر سند کے ساتھ انل قاسم علیہ السلام، یعنی اصول کافی کی جو سند ہے کہتے ہیں کہ معتبر سند سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ قال انہا صدیقۃ شہیدۃ وہو ظاہر فی مظلومیتہا و شہادتہا. آگے انہوں نے یہ دلائل الامامت ہمارے جو محدث ابو جعفر محمد ابن جریر بن رستم الطبری رحمہ اللہ کا جو انہوں نے دلائل الامامت میں لکھا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان دلائل الامامت للطبری وباسنادہ ان کثیر من العلماء ان الصادق علیہ السلام وکان سبب وفاتها ان قنفذا
अमरहु मौलाहु फलक़ज़हा बिनाल सैफ़े बिअमरिही फअस्कतत मुहसिना। ये इन्होंने, ये सफ़ा नंबर 118 है और इनका रिसाला है इहतिक़ादातो ना। आयतुल्लाहिल उज़्मा मिर्ज़ा जवाद तबरेज़ी मद्दा ज़िल्लुहुल आली, ठीक, जो अभी मौजूद हैं क़ुम में। और इसी तरह जो मैंने पहले अल्लामा मजलिसी अव्वल जी, अल्लामा मोहम्मद तकी मजलिसी का लिखा है, उन्होंने लिखा है वफ़ी सही अन अली बिन जाफर अन अखीहे अबिल हसन क़ाला इन्ना फातिमा सिद्दीक़तुन शहीदत। आगे फिर लिखा है वा शहादतुहा सलवातुल्लाह अलैहा कानत मिन ज़रबे फुला फुला, पूरा वाक़या लिखे। इसी तरह हमारे तमाम मुहद्दिसीन, मुतक़द्दिमीन, मुताख़िरीन और मौजूदा तवातुर के साथ ये जो शहादत पढ़ी जाती है हमारी किताबों में सही इस्नाद के साथ साबित है। लिहाजा जो चीज तवातुर से साबित है, पहले तो मैं यानी अर्ज कर चुका हूं कि तवातुर के साथ साबित है, ठीक, तो लिहाजा सिर्फ ये कहना कि इसका जो असल है जी वाकया वो सुलैम इब्न कैस और ये फला फला नकल करते आए जी, सारे ये बस गलत को नकल करते आ रहे हैं, असल वो उस किताब में ये वाकया है, इंतहाई गलत है। और वो ये जो भी ये बात कहता है वो शिया किताबों से बिल्कुल ना बलद है, जाहिल है, ना आशना है। उसको शिया किताबें अहदीस की, तारीख की, सही और सनद किताबें यानी सही और सनद अहदीस पढ़ना चाहिए।